الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ دیکھیں حمل کی حالت میں عورت کے لیے کیا اجر رکھا ہے، امام جوزی رحمہ اللہ لکھتے ہیں۔ دیکھیں یہ آگے بات شاید آئے وضاحت سے کہ آج کل اسقاط حمل کا مسئلہ بہت زیادہ چل رہا ہوتا ہے، لوگ اندر کھاتے یہ معاملہ ختم کر دیتے ہیں بچوں کا، بیٹی ہو تو خاص کر بیٹی کا تو اگر پتہ چلے تو وہاں پہ بھی ختم کر دیتے ہیں۔ پہلے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ جو زندہ عورتیں پیدا ہوتی تھیں، زندہ عورتوں کو بچپن میں ان کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ آج کل تو پیدا ہونے سے پہلے دفن کر دیا جاتا ہے، سمجھ لیں، جب پتہ ہو پیٹ میں بچی ہے تو اس کو مار دیتے ہیں، یا حمل ابھی موڑ نہیں ہے، حمل ہو گیا 40 دن 50 دن کا 70-80 دن کا، اس کو ختم کر دیا جاتا ہے اسقاط حمل۔ اس کی کیا گناہ ہے، کیا کفارہ ہے، کیا اس کی دیت ہے، یہ بات تو آگے آئے گی۔ لیکن اس میں آج ہم دیکھیں گے کہ حمل میں عورتوں کو اگر پتہ چل جائے اس کا کیا اجر ہے تو کوئی عورت استقاء حمل نہ کرے، کوئی عورت بچہ ضائع نہ کرائے، اس وجہ سے کہ اس کو کھلائیں گے کہاں سے، اس کی پرورش کیسے کہیں گے، ابھی تو موڈ نہیں ہے، ابھی تو بچے چھوٹے ہیں۔ یہ سارے جو لوگوں نے گھر بیٹھے اپنے کو عذر بنائے ہیں جو کوئی شرعی عذر نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے وہ جیسے بھی حمل کو ختم کر دیتی ہیں۔ تو ان کو اگر پتہ چلے کہ حمل میں، زچگی میں، بچوں کو دودھ پلانے میں کیا اجر ہے تو کوئی عورت شاید یہ رستہ اختیار نہ کرے۔ دیکھیں امام جوزی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ حمل میں اور زچگی کا اجر کیا ہے، ہماری بہنوں کو اس کی ثواب کا پتہ ہونا چاہیے، اور اس نیت سے وہ اجر و ثواب کی نیت سے اس چیز کو سمجھیں اور اس پہ رہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر وہ اس کو اجر سمجھ لیں اور نیت بھی یہ رکھیں اجر کی، تو پھر ہماری بہنوں پہ یہ چیز باری نہیں ہوگی، حمل والی اور زچگی والی اور دودھ پلانے والی چیز اس پہ باری نہیں ہوگی اگر ان کو اجر کا پتہ چل جائے۔ دیکھیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حمل سے لے کر زچگی اور پھر دودھ پلانے تک ایک عورت کی مثال ایسے ہی ہے جیسے وہ مجاہد کی طرح ہے جو خون میں لت پت ہے، وہ خون میں لت پت ہو اور اسی دوران اس کا انتقال ہو جائے۔ اگر اسی دوران اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ عورت اس کو شہید کا اجر ملے گا۔ دیکھیں یہ طبرانی کی حدیث ہے کہ کتنا بڑا اجر ہے عورتوں کو اگر پتہ ہو کہ وہ ایسے ہی حمل کی حالت میں، زچگی کی حالت میں، جب بچے پیدا ہو رہا ہوتا ہے یا بعض میں دودھ بھی پلانا ہوتا ہے، تو وہ ساری یہ جو صورتحال ہے اس میں ایسے ہی عورت کے لیے اجر بن جاتی ہے چیز ہے جیسے کوئی مجاہد خون میں لت پت ہو جنگ میں۔ تو دیکھیں یہ کتنا اجر ہے ان عورتوں کے لیے جو بچہ پیدا کرتی ہیں یا بچے کے معاملے میں تکلیف اٹھاتی ہیں، حمل کی، زچگی کی، دودھ پلانے کی، تو کتنا اجر اگر عورتوں کو اس اجر کا پتہ چل جائے۔ صحیح معنوں میں کوئی عورت اس طرح کا فیصلہ نہ کرے کہ وہ اسقاط حمل کرا دے، یا وہ بیٹی کی پتہ چلے بیٹی ہے جیسے بھی پتہ چل جاتا ہے وہ اس کو ختم کرا دے۔ تو اس میں کیا اس کے کفارے ہیں، کیا دیتے ہیں، یہ بات تو آگے ہم انشاءاللہ رکھیں گے، لیکن اس کا کیا گناہ ہے، لیکن یہ اجر کا پتہ ہونا چاہیے، تو پھر شاید کوئی یہ رستہ اختیار نہ کرے حمل کو گرانے والا۔ دوسرا نبی علیہ السلام فرمایا، لوگوں لڑکیوں کو ناپسند نہ کرو، لڑکیوں کو ناپسند نہ کرو۔ آج کل لوگ بڑے ہی کتنے بدبختی ہے کہ اگر معلوم ہو جائے، جیسے پہلے بھی بات ہوئی ہے پیٹ میں بچی ہے تو حمل ضائع کرا دیتے ہیں۔ تو حدیث میں ہے جو بیٹیاں اور ان کی اچھی پرورش کرے تو وہ شخص جنت کی خوشخبری دے دو۔ نبی علیہ السلام فرمایا جن کے ہاں چلیں بیٹیاں کہہ کے ہم ختم کرتے ہیں نا، پتہ چلتا ہے بیٹی ہے، ختم کر دو جی، حمل ختم کر دو، ضائع کر دو، نہیں، نبی علیہ السلام فرمایا اگر بیٹیوں کا پتہ چل جائے آپ کو، اس کی خدمت کرنے کا، اس کی پرورش کرنے کا، اس کو تعلیم دینے کا، صحیح علم دینے کا، بیٹیوں کی اچھی پرورش کرنے کا، اچھی تربیت کرنے کا، اگر آپ کو پتہ چل جائے اس کا کیا اجر ہے، تو آپ شاید اس طرح کا معاملے میں نہ پڑیں، جیسے بچے کو ختم کر دینا حمل کی حالت میں بیٹی کی خبر ملنے پہ۔ تو بیٹیوں کی اچھی تربیت کرنے پہ جنت کی بشارت دی گئی ہے، چاہے وہ ایک بیٹی ہو، چاہے 2 بیٹیوں کی پرورش کرے، چاہے 3 بیٹیوں کی پرورش کرے۔ تو آپ بیٹیاں بھی اگر پیدا ہوتی ہیں تو آپ اس پہ اللہ کی رضا پہ راضی رہیں، ان کی اچھی تربیت کریں، یہی بیٹیاں آپ کو جنت میں لے جانے کا سبب بن سکتی ہیں، یہی بیٹیاں۔ تو اس لیے بلکہ بیٹیاں سمجھ لیں، اگر ہم پیار کی بات کریں نا تو بیٹیاں زیادہ احترام کرتی ہیں ماں باپ کا بیٹوں کی نسبت سے۔
اگر آپ دیکھیں ہم تو بیٹیوں کو ناپسند کر رہے ہوتے ہیں بعض کا، لیکن بیٹیاں خدمت زیادہ کرتی ہیں ماں باپ کا، ادب و احترام زیادہ کرتی ہیں بشرطے کے بیٹوں کے۔ تو یہ چیز ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ ایسے عمل کی توفیق دے جو قرآن و سنت کے مطابق ہے، اور ایسے عمل سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے جو قرآن حدیث کی اور اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ آگے ہم اسقاط حمل کے بارے میں وضاحت